وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 54، درس نمبر 664. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں؟ جس دن وہ واقع ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے. بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں، یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں، بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں. بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 54. ان ربکم اللہ الذی، بے شک حقیقت میں تمہارا رب تو اللہ ہی ہے. خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. یغشی اللیل النہار، جو ڈھانک دیتا ہے. یغشی اللیل، رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے. یطلبہ حثیثا، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور چاند اور تارے پیدا کیے، سورج، چاند اور تارے پیدا کیے، سب اسی کے تابع فرمان ہیں. الا لہ الخلق والامر،
آگاہ رہو، خبردار رہو، مخلوق اس کی ہے اور اسی کا حکم چلے گا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جو کہ رب العالمین ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ سامعین اکرام مضمون تو آپ نے سن لیا، یہ سارا مدعا تھا کہ ہم رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور زندگی رب کے لیے خاص کر دیں اور رب کی مرضی سے زندگی گزاریں، رب کو معبود بنا لیں، رب کو محبوب بنا لیں، رب کو مقصود بنا لیں۔ تو یہ اب تک کا جو یعنی مضامین تھے وہ اسی کے گرد گھوم رہے تھے۔ اب یہی مضمون تو وہی ہے، یعنی یہی اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اپنی ذات کی طرف مرکوز کرا رہے، دیکھو میری یہ قدرتیں ہیں، یہ میری تخلیقات ہیں، تو اس کو دیکھو، غور کرو۔ اصل میں دیکھیں انسان جو ہے وہ اس کے پاس ایک عقل ہے، ایک ذہن ہے اور ایک عقل ہے۔ انسان کی سمجھ میں وہی چیز آتی ہے جو اس کی سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو انسان کی سمجھ کے قریب تر کر دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس سے ہم ہدایت لے سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں جو ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 54 سے ہم نے شروع کیا ہے، لیکن آیت نمبر 58 تک یہ سارا مضمون ہے۔ 54، 55، 56، 57، 58 5 آیات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرما رہے ہیں 58 نمبر کے آخر میں، کذالک نصرف الآیات، اسی طرح میں اپنی نشانیاں بار بار تمہیں بیان کرتا ہوں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں مضمون سارا ایک ترتیب میں ہے، قرآن سارا ایک موضوع ہے، اور موضوع انسان ہے اور انسان کی ہدایت ہے اور انسان کی فلاح ہے۔ مرکزی مضمون جو ہے انسان کے گرد گھومتا ہے۔ پھر انسان کو جن چیزوں پر یقین کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ یہ 3 موضوعات پہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں بندگی رب کی بات ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کو اس صورت کا موضوع بھی یہی بیان کیا تھا کہ اللہ کی بندگی اور رسول کے طریقے کے مطابق، رسول کے ذریعے آپ کو ہدایت ملے گی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ جو ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، قبول کر لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے بندگی ہے، اور انسان، میں دوبارہ وہ مضمون کہتا ہوں کہ انسان یعنی جب تک اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے تو وہ نہیں کرتا۔ ایک تو دیکھیں ضرورت، انسان وہ کام کرتا ہے جو یعنی جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے، جس کا کوئی فائدہ ہو، جس کی کوئی ضرورت ہو۔ تو یہی ضروریات ہماری روحانی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کو مقصود بنا لیں، اللہ کو محبوب بنا لیں۔ اب یہ ہماری ضرورت ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ ایک وسیع تناظر میں اگر آپ اس مضمون کو سوچیں گے تو پھر آپ کی سمجھ میں بات انشاءاللہ آنے لگے گی۔ لیکن آپ اگر سرسری طور پہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو پھر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بس ادھر ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے اتار دیں گے۔ میں ابھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، ایک مقرر تھا، بنگالی تھا، عالم تھا، جو بھی تھا، تو زبان تو میری سمجھ سے بالا تھی، تو وہ اس کے آگے جو چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایسی تقریر کر رہا تھا کہ لوگ وجد میں آ گئے تھے، سر دھن رہے تھے اپنا، باقاعدہ وجد میں آ رہے تھے، اور سٹیج پہ اس مقرر کے آگے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ باڈی گارڈ ٹائپ کے، اسلحہ تو خیر نہیں تھا ان کے پاس لیکن وہ تیار تھے، نوجوان تھے۔ تو اس میں سے ایک آدمی اٹھا
اور ایسے بہت سے لوگ کر رہے تھے، تو وہ وجد میں تھا اور اس آدمیوں کو بھی تھپڑ مار رہا تھا وہ آدمی، اور تمام یعنی ایک مجلس جو تھی وہ ایک دھن میں تھی، اور اپنا کوئی سر پیٹ رہا تھا، کوئی سر ہلا رہا تھا، اور ایک وجد میں تھی، اور وہ مقرر صاحب جو ہے وہ بس اپنے تقریر جاری رکھے ہوئے تھے، بہت سے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لیکن چند لوگوں پہ جو ہے یہ حال طاری تھا۔ اب یہ مطلب یہ ہے کہ میری تو سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ اپنی بس ایک ترنگ میں لگے ہوئے تھے وہ۔ بہرحال اس پہ میں بات نہیں کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوچ سمجھ، اب سوچ سمجھ میں تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس سے باہر ہو جائیں، یہ نہیں، یہ ساری عقل کی باتیں ہیں۔ نصرف الآیات لقوم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اور یہاں جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 57 میں لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں، اپنی خلاقیت، اپنی قدرت، اپنی ربوبیت ہمیں بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو میں آپ کو مضمون یعنی میرا تو ذرا طویل ہو گیا، لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں کہ رب کی ربوبیت، رب کی عبادت اور بندگی کیوں کرنی چاہیے، تب تک آپ رب کی بندگی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک یعنی چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس پر آپ غور کریں۔ انسان کی سمجھ میں جو آتا ہے وہی وہ کرتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے۔ انسان کا شوق بھی اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اگر ضرورت نہیں محسوس کرتا تو اس کا شوق بھی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ سارے کام جو ہیں، دیکھیں اصل کام تو ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کی رضا اگر ہم نے حاصل کر لی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیڑا پار۔ لیکن اب وہ رب کو راضی کیوں کرے، یہ ایک سوال ہے۔ اب رب کو راضی کرنے سے تو بیڑا پار ہوگا آپ کا، دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں نصرف الآیات کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ اسی طرح کذالک نصرف الآیات، میں بار بار اپنی آیات نشانیاں تمہیں بیان کرتا ہوں تاکہ تم اس قوم کے لیے جو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے، تو شکریہ ادا کرنے کے لیے، شکریہ ادا کرنے میں ہی ہماری فلاح ہے اور نجات ہے۔ ایک مختصر بات تو یہ ہے۔ دوسری بات میں دوبارہ وہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ سمجھیں گے نہیں، اگر رب کی بندگی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو پھر آپ رب کی بندگی کر نہیں سکیں گے۔ سمجھیں، آپ اس بات کو سمجھیں، اس کائنات پہ غور کریں کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ لوگ غور کرتے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، ایسا نہ ہو کہ ہم آگ میں گر جائیں۔ تو دیکھیں میں آپ کو اب تمام جو بات چیت میں نے کہی ہے اس کا میں ایک خلاصہ بیان کروں۔ اگر ہم غور و فکر سے کام نہیں لیں گے اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے رہیں گے تو یقینی طور پہ ہمارا یعنی ہم نقصان میں جائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ دنیا کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزمائش میں ڈالا، اس آزمائش میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ دیکھیں دنیا ایک آزمائش ہے، ایک امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان تو وہ دے گا جو دینا چاہے گا۔ اب میری عمر کے، میں جب اسکول میں پڑھتا تھا، 9th میں، 10ویں میں یا 4th میں، تو کافی بچے جو ہیں میرے یعنی ارد گرد جو تھے میرے ماحول میں، وہ اسکول نہیں پڑھتے تھے، ان کو ماں باپ نے اسکول میں نہیں ڈالا ہوا تھا، تو ہم پڑھ لکھ گئے اور وہ ان پڑھ رہے۔ اب یہ تو جو پڑھنے لکھنے کی اہمیت سے آگاہ ہے وہی اپنے بچوں کو پڑھائے گا نا۔ آپ سب لوگ یعنی آج کل تو
میں اس کو برا نہیں کہتا کہ ہم لوگ یعنی تعلیم کی اہمیت سے ہم آگاہ ہیں اور پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اور ہر والدین اپنے بچوں کو اپنی استطاعت کے مطابق اچھی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ لیکن آج کل یہ بھی میں بتا دوں کہ بعض ادارے ایسے ہیں جو آپ کے بچوں کی ذہنیت کو بگاڑ دیتے ہیں، جو دنیا داری پکی کر لیتے ہیں، ان کا اخلاق، ان کی روحانی تربیت میں ایک ایسی بنیادی خطا۔ اول تو یہ ساری تعلیم کا جو مسئلہ ہے یہ تو تعلیم نہیں ہے، یہ بس ایک فنون ہے، ایک وہ ہے، میں اس کو تعلیم نہیں کہتا۔ اصل علم تو وہ ہے جو قرآن کا ہے اور جو باطن کا علم ہے، وہ علم ہے۔ اور یہ تو الف ب ت یا آپ حساب کتاب پڑھ لیں یا یہ پڑھ لیں، یہ تو خیر میں اس کی زیادہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ادارے باز ایسے ہیں جن کی بھاری بھاری فیسیں ہیں، وہ آپ کے بچوں کے اخلاق کو بھی تباہ کر دیتی، ان کے نظریے کو بدل دیتی ہیں۔ یہ عام سکول تو اتنی توجہ دیتے یا نہیں دیتے، لیکن ان سکول وہ آپ کے بچوں کا یعنی ہائی لیول کے بعض ایسے ہیں جن کی بڑی بڑی فیسیں ہیں، وہ آپ کے بچوں کو پورا دنیا کا ایک ٹٹو بناتی ہیں۔ اخلاق ان کے یعنی وہ اپنے حساب سے بچے کی تربیت کرتی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس میں کوئی اخلاق کا کوئی خاص نظام نہیں ہے، اور اس کو یعنی کافروں کے اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ مخلوط ماحول، مخلوط مجالس، لوگوں کے گھروں میں جانا، ایسا ویسا، یہ سب بعض والدین جانتے ہوں گے، لیکن خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات رب کی بندگی، اب ہم مضمون پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خلاقیت اور ربوبیت سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری تو یہ ربوبیت یہ ہے، ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب تو وہ ذات ہے جس رب کی بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تمہارا رب تو یعنی انہوں نے یہ کام کیے ہیں۔ ابھی مضمون آئے گا، ساتھ ساتھ ہم بیان کریں گے، لیکن میں آپ کو یعنی تمہید کے طور پہ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمیں بندگی کی اہمیت ہم آگاہ نہیں ہے کہ بندگی کی اہمیت کیا ہے۔ رب کے حکم کے سامنے سر جھکانے کی آج کا معاشرہ اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے، ہم خود بھی آگاہ نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے بچے بھی اسی ماحول میں پڑھ لکھ کے جاہل بن رہے ہیں۔ یہ آج کل جو بھی ہیں یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ دنیا کی ہماری جو نصاب تعلیم ہے وہ تو ہمیں پڑھا لکھا جاہل بنا رہی ہے۔ جتنا بھی آپ پڑھ لیں، یعنی یہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، جتنے بھی بچے کو آپ ظاہری تعلیم دلا دیں، بچہ قرآن سے اور اخلاق محمدی سے ناواقف رہتا ہے، اپنے آپ سے غافل رہتا ہے بچہ۔ آج کا معاشرہ تمام کا تمام اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، یہ دنیا کے دھوکے میں آ گیا ہے۔ بہرحال یہ تو حقائق ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، یعنی یہ اب جو آسمان اور یعنی یہ تمام کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ تمام کام اس نے کیوں کیے ہیں؟ خالق کون ہے اور بنایا کس لیے ہے؟ یہ ابھی سارے اس میں مضمون آ رہا ہے، یعنی اسی آیت میں یہ مضمون آ رہا ہے۔ وہ میں بتا دیتا ہوں، الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا چلے گا۔ یہ مطلب تمام مضمون کا خلاصہ ہے، اسی آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ بہرحال تو دیکھیں، ایک تو زمین اور آسمان کی پیدائش ہم جانتے ہیں کہ کائنات کا سرا آج تک کوئی معلوم نہیں کر سکا اور نہ معلوم کر سکے گا۔ اتنی وسیع کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس میں وسعت ہو رہی ہے، نئی نئی گلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں، سورج بن رہے ہیں، ستارے بن رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، آپ کو کچھ مٹ رہے ہیں، کچھ بن رہے ہیں، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ رب کی طاقت، رب کی خلاقیت، اور یہ سب کچھ رب نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔
اس کے بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہاں جو مضمون ہے فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. 6 دنوں کا مطلب وہ 6 دن نہیں ہے جو ہمارے 24 گھنٹے کے دن ہوتے ہیں، نہیں، 6 اللہ کے دن تو وہ تو نہیں ہے جو ہمارے حساب سے. کہیں پہ آیا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، یا کہیں آئے 1,000 سال کا ایک دن ہے. تعرج الملائکۃ والروح فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ 6 ادوار میں، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے سامعین کرام کہ یہ عالم خلق ہے اور عالم امر. یہ میں آپ کو علمی الفاظ بتا رہا ہوں، تھوڑا سا آپ کو واقف ہونا چاہیے کہ ہم جس کائنات میں رہ رہے ہیں، جس عالم میں رہ رہے ہیں، یہ عالم اسباب ہے. تدریجاً چیز، یعنی اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ ہوتا ہے تو ایک کام کے اسباب بنتے ہیں اور پھر اپنے حساب سے وہ چیز وجود میں آتی ہے. اس کائنات یہ ایک دم نہیں بنی ہے. اس وقت میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، قرآن میں موجود ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. یہ ایک رقیق مادہ تھا، پھر میں نے اسے پھاڑ دیا، پھیلا دیا. تو بہرحال ستۃ ایام، 6 دن کا مطلب میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ یہ عالم اسباب ہے، عالم خلق ہے. اس میں اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سارے کام کرتا ہے. ایک بات، اور اس کے بعد جو ہے وہ عالم ہے، وہ عالم خلق ہے، وہ عالم امر ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ عالم امر میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک الگ عالم ہے، وہ اسباب نہیں ہے اس میں. وہاں تو جو ایک کام کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، کن فیکون. عالم امر. خیر میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، یہاں پہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عالم اسباب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اسباب پیدا فرمائے ہیں. اور پھر ہماری ربوبیت، ثم استوى علی العرش، پھر وہ تخت اقتدار پر متوجہ ہوا. اس میں کتابی بحث ہے کہ یہ کیا ہے، میں اس کی بحث میں نہیں جاتا. میں آپ کو سادہ بات بتا رہا ہوں کہ عرش پر یعنی تخت اقتدار کا مالک ہے، تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. عرش کا مطلب اقتدار، یعنی اقتدار اس کے حالت، اس کے ہاتھ میں ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک تخت ہے اس کا اور اس پر وہ جلوہ فرما ہوا، ایسا نہیں ہے. وہ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کہیں سما نہیں سکتی. اس کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ہے. تو وہ سارے تصورات آپ کو نہیں رکھنے چاہیے. تو ثم استوى علی العرش، پھر متوجہ ہوا اس کائنات کے انتظام پر، یعنی انتظام تخلیق اس کی ہے اور اسی کا حکم اب بھی چل رہا ہے. اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانک دیتا ہے رات کو دن پہ. یطلبہ حثیثاً، اور دن جو ہے وہ دوڑا، اس کے رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے. آپ کو معلوم ہے جوجو رات چھا جاتی ہے، اس کے پیچھے دن پیچھے لگ جاتا ہے یہاں تک کہ دن طلوع ہو جاتا ہے. پھر یہ ایک سلسلہ جاری ہے. والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم، اور تمام تارے، مسخرات بامرہ، اسی کے تابع فرمان ہیں، اسی کے حکم کے تابع ہیں. اب جو نتیجہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے. یہ ایک بنیادی طور پہ یعنی ایک بات ہے کہ کائنات اس لیے چل رہی ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے خلاف نہیں ہے. اگر کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے، مثال کے طور بالفرض محال، تو اس میں فساد برپا ہو جائے گا. یہ کائنات جو ہے وہ پھر باقی نہیں رہے گی، اس میں فساد آ جائے گا، گڑبڑ آ جاتے. یہ تو ایک انتظام ہے، ایک منتظم ہے، اس کا ایک حکم ہے. اب اس میں ہمارے لیے مضمون ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. یہ مضمون میں تھوڑا کہہ رہا ہوں آپ کو، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. ہمیں کس نے بنایا ہے اور کس لیے بنایا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم انسان تو ہیں، لیکن اصل جو جز ہے وہ ہمارا روح ہے. روح کو اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا اور ہمیں انسان بنا دیا. مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں. ورج الیوم الآخر، ملاقات کی امید میں زندگی گزاریں اور ملاقات کے لیے تیاری کریں. بس یہ مقصود اللہ. اب اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں پھر تفصیل یہ ہے کہ ملاقات، قرب، دیدار، سبحان اللہ، قربان جاؤ، یہ ایسے اعلیٰ مقاصد ہیں جو اس وقت ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. سامنے خود اللہ کی ذات جو ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، تو اس کی ملاقات، اس کا دیدار، اس کا تقرب، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ عالم بالصواب، اللہ جانتا ہے. لیکن ہے، حق ہے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے اس دن دیکھ رہے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو جناب یہ منزل اللہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک جملہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم میں اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں جب اپنی جانب سے، اپنی روح سے ایک حصہ اس میں ڈالوں، پھونکوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. مسجود ملائکہ تو ایک ہستی ہے اور وہ انسان ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام. مسجود ملائکہ ایک ہستی ہے اور وہ انسان ہے. اب انسان کو یعنی اتنی بڑی چیز ہے اس میں جس کے باعث یہ مسجود ملائکہ بن گئی. ہم تو اپنی قدر و قیمت سے آگاہ نہیں ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. تو یہاں پہ یعنی تمام کائنات رب کی مطیع اور فرمان ہے اور کامیابی سے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی ایک وقت تک. انسان کی کامیابی بھی اس میں ہے کیونکہ اس میں یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے. اگر یہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارے گا، سنت، کتاب اور سنت کے مطابق زندگی، میں آسان کر دیتا ہوں، اگر یہ اپنی زندگی اللہ کی مرضی اور کتاب اور سنت کے مطابق گزارے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا، اور ہونا بھی چاہیے. الا لہ الخلق، کیونکہ یہ ہم اللہ ہی کی مخلوق ہیں تو اللہ ہی کا حکم ہمیں ماننا چاہیے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت تو ہم اللہ کا حکم نہ مان رہے ہیں، نہ ماننا چاہتے ہیں. ہم تو زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. ہمیں تو رب کی خلاقیت، اس کی ربوبیت کا احساس ہی نہیں ہے. تو مسئلہ تو یہ ہے نا، سارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی ربوبیت کے نہ قائل ہیں، نہ اپنے رب پر ہمارا بھروسہ ہے، نہ رب پر اعتماد ہے، نہ رب پر یقین ہے، نہ رب کے وعدوں کو ہم سچا سمجھتے ہیں، اور ہر ایک چیز کو جھٹلا رہے ہیں، ہر ایک چیز کو ہم جھٹلا رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی اس کا چلے گا. کوئی بھی چیز اپنی فطرت سے ادھر ادھر نہیں ہٹتی، یہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام. اور مخلوق کی معراج ہی اس میں ہے کہ وہ اپنا کام کرے، اور ساری مخلوقات کر رہی ہیں، چاروں ناچار. تو لیکن تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جو کہ رب العالمین ہے. برکت، اب برکت کا مطلب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہم سب برکت کے خواہاں ہیں. زندگی میں برکت چاہیے، ہمیں ترقی چاہیے، برکت چاہیے، کامیابی چاہیے. ہمیں عام طور پہ آپ دیکھیں
وہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا ہی کی زندگی کے طالب ہیں اور دنیا ہی میں بڑھوتری چاہتے ہیں، مال و دولت میں، اولاد میں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ بات تو غلط ہے۔ لیکن ہمارا مقصود تو ملائے اعلیٰ ہے، رب کی ذات ہے، اور ہمیں بہت زیادہ برکت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ امداد کی ضرورت ہے، اور وہ امداد، وہ ترقی ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملے گی۔ تو آپ جب اللہ کا نام لیں گے اور پکاریں گے اللہ، وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، یہ شیطان نے انسان کے دل پہ اپنا تھوتنی لگائی بھی ہے، جب یہ کہتا ہے اللہ تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب غافل ہو جاتا ہے تو پھر واپس ہو جاتا ہے شیطان۔ تو ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ جپتے رہیں، اللہ کو اپنے دل و جان سے یاد کرتے رہیں، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، تو شیطان کے وار ہم پر کارگر نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی یاد سے جو ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے اور ہے ہی۔ دیکھیں، روشنی جب ہوتی ہے تو اندھیرا بھاگ جاتا ہے، جب روشنی نہیں ہوتی اندھیرے واپس لوٹ آتے ہیں۔ کتنی اچھی میں نے آپ کو مثال دی۔ جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں دل و جان سے، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں، تو اندھیرے آپ سے چھٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مومنوں کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تبارک اللہ، بہت بابرکت ہے، برکت اور برکت، رب العالمین ہے وہ۔ جب رب العالمین ہے تو تمام عالموں کو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو اے انسان، تم تو پھر اس کی ایک خاص مخلوق ہو، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہیں کیوں وہ نظر انداز کر دے گا؟ تمہیں کیسے وہ بھلا دے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، اگر تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا، من کان للہ کان اللہ لہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بولیے، کافی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین۔ تو بہرحال یہ سارا مضمون ہے، اور انشاءاللہ بات مزید بھی کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب تو وہ اللہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر جلوہ افروز ہوا اپنے تخت سلطنت پر۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ،
سورج اور چاند اور تارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق اس کی ہے، اسی کی خلق ہے اور اسی کا حکم چلے گا. تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے جو کہ تمام جہان کا رب ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا. وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے. یہ خدائے رب العالمین بڑی برکت والا ہے. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.